وہ کافر ہے۔ اب مسلمان فقط وہ ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، یہ ہماری شناخت ہے، اور ہمارے کردار کی درستگی اسی وقت ہوگی جب اللہ کے رسول کے کردار کے مطابق ہمارا کردار ہو، تبھی وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ 11واں نقطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ معاشرے میں تربیت اور تبدیلی کے عمل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ ہم عرب کے حالات اور واقعات کو جب پڑھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے قبل تھے، تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ 100 برس کی جنگیں ہیں، زندہ بچیوں کو زندہ دفن کر دینے کا معاملہ ہے، سود خوری بھی ہے، زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، بیت اللہ کا برہنہ طواف بھی ہے، اور نہ جانے کتنے جرائم ہیں۔ لیکن تدریجاً گریجولی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، اور یکا یک یوں کہیے کہ پوری دنیا بدل گئی، زمین و آسمان شب و روز بدل گئے۔ کل کے ایک دوسرے کے دشمن ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والے بن گئے، اور ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی کا عملی نمونہ بن گئے۔ یہ عظیم ترین انقلاب جس میں ہر شے بدل گئی، 23 برس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے، اس دنیا کی حالت کیا ہے، کن جرائم کے اندر ہم مبتلا ہیں، کن مسائل سے ہم دوچار ہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ دنیا امن کا جائے، کون نہیں چاہتا کہ دنیا جائے امن بن جائے؟ اگر ہم چاہتے ہیں صحیح رخ پر تربیت کرنا، اور ہم چاہتے ہیں معاشرے میں صحیح رخ پر تبدیلی برپا کرنا، تو سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ضروری ہے۔ 12واں نقطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ کی سیرت کے مطالعے سے ہمارے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، ایمان کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، اور اس کی انتہا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان کا منبع اور مصدر قرآن حکیم کے ساتھ آپ کی ذات گرامی ہے، آپ ایمان کی انتہا پر ہیں۔ تو جب ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کسی درجے میں آپ کے دور میں پا سکتے ہیں، اور پھر یہی جو نورانیت آپ کی تعلیمات اور آپ کے اعمال میں ہے، اگر خلوص کے ساتھ ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو اس کا کچھ حصہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی عطا کر دیں گے، تبھی ہم متقی بن سکیں گے، ایمان والے بن سکیں گے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالی ہم سے راضی ہو کر ہمیں آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی عطا کر سکیں گے۔ 13ویں بات اس ضمن میں یہ ہے کہ سیرت کے مطالعے سے ہمیں ہمارے ڈیلی افیئرز، شب و روز کے معمولات کے لیے اور زندگی کے اور معمولات کے لیے، امور کے لیے رہنمائی ملتی ہے۔ آپ ایک تاجر ہوں، آپ ایک والد ہوں، آپ ایک شوہر ہوں، آپ ایک کزن ہوں، آپ ایک پڑوسی ہوں، آپ ایک خطیب ہوں، آپ ایک استاد ہوں، آپ ایک دوست ہوں، آپ ایک سپہ سالار ہوں، آپ ایک حکمران ہوں، ہر موقع کے لیے رہنمائی سیرت النبی میں موجود ہے۔ اتنی ورسٹائل پرسنالٹی ہے، پرفیکشن ہے آپ کی ذات گرامی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صبح اٹھ رہے ہوں، رات کو سو رہے ہوں، آپ صبح کھا رہے ہوں یا شام کھا رہے ہوں، آپ کچھ پی رہے ہوں، آپ لباس پہن رہے ہوں، آپ کچھ چیز فروخت کر رہے ہوں، آپ لوگوں سے معاملہ کر رہے ہوں، آپ نماز پڑھا رہے ہوں، آپ تربیت کر رہے ہوں، آپ تزکیہ کر رہے ہوں، آپ درس دے رہے ہوں، آپ سڑک پر چل رہے ہوں، ہر موقع کے لیے آپ کا اسوہ کاملہ ہے، جس سے ہمیں زندگی کے ان تمام گوشوں کے لیے اور ڈیلی لائف کے تمام امور کے لیے کامل رہنمائی ملتی ہے۔ 14واں نقطہ اس حوالے سے یہ ہے جو بہت قیمتی ہے۔ سیرت النبی کے مطالعے سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات کتنے ہیں۔ آج ہم مسلمان کیوں ہیں؟ یہ قرآن کس کے ذریعے ہمیں ملا؟ یہ احادیث کس کی ہمیں پہنچی؟ اسلام کی شکل ہم تک جو پہنچی پریزروڈ فارم میں، محفوظ شکل میں، کس نے پہنچائی؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کس نے بتایا؟ اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے کس نے بتایا؟ مسائل کے حل کے لیے رہنمائی کس نے دی؟ ایک عملی نمونہ انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک کس نے دیا؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان جذبات کا ہمیں احساس ہوتا ہے، ان احسانات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول ہم پر فرما گئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہمارے بس میں کیا ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ 15ویں بات جس سے آگے اور باتیں بھی آئیں گی، عربی میں کہتے ہیں کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو یہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے کردار کی۔ اللہ کے رسول کے اس وقت کے دشمن بھی
آپ کے کردار کی گواہی دیتے تھے کہ ہاں یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی، انہوں نے کسی کا حق نہیں مارا۔ اور آج بھی وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو مانتے تو نہیں یا جنہوں نے مانا تو نہیں لیکن آپ کی زندگی اور عظمت کے قائل ہوئے۔ لیکن ناظرین کرام یاد رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو غیر مسلموں کے ٹریبیوٹس کی ضرورت قطعاً نہیں۔ آگے میں کچھ کوٹیشنز عرض کر رہا ہوں، وہ کوٹیشن اس لیے نہیں کہ ہم ان سے مرعوب ہو جائیں، نو، یہ اس لیے ہے کہ اندازہ کیا جائے کہ وہ جو رسول اللہ کو مانتے نہیں تھے وہ ان کی عظمتوں کا کتنا قائل تھے، وہ ان کی عظمتوں کے کتنے قائل تھے، اور کتنا انہوں نے آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا تھا۔ تو ہمیں سیرت کا مطالعہ کتنا کرنا چاہیے جبکہ ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اور کتنا ان کی عظمتوں کا ہمیں قائل ہونا چاہیے۔ چنانچہ ضمن میں ایک بہت مشہور کتاب اب تو ہر جگہ اویلیبل ہے، دی گریٹ ہنڈریڈس کے نام سے، A Selection and Gradation of 100 Most Influential Personalities in the History، مائیکل ایچ ہارٹ کی۔ اس سے گریڈ کیا 100 لوگوں کو، تاریخ کے عظیم 100 لوگ جنہوں نے سب سے زیادہ امپیکٹ ڈالا ہے انسانیت پر، اور عیسائی ہونے کے باوجود مجبور ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر لے کر آیا ہوں، بیکاز ہی از دی اونلی پرسن ہو از سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ہیومن اینڈ ریلیجس فیلڈس۔ تاریخ انسانی میں کامیاب ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بیک وقت مذہب کی سطح پر بھی اور انسانی سطح پر بھی کامیاب ہیں۔ یہ بیلنس عام طور پر دکھائی نہیں دیتا، کوئی فتوحات میں انتہا پر ہوگا، روحانیت میں زیرو ہوگا، کوئی روحانیت میں انتہا پر ہوگا، دنیاوی معاملات کے اندر پیچھے ہوگا، لیکن یہ توازن صرف محمد رسول اللہ کی ذات میں ہے کہ آپ خالص مذہبی سطح پر بھی اور خالص انسانی سطح پر بھی بیک وقت ہمیں کامیاب دکھائی دیتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 16واں نقطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا وہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب ہے، جس میں انفرادی زندگی بھی بدل گئی، عقیدے بھی بدل گئے، عبادات بھی بدل گئیں، رسومات بھی بدل گئیں، کردار اور گفتار بھی بدل گئے، جس میں اجتماعی نظام بھی بدل گیا، جس میں خاندانی نظام بھی بدل گیا، جس میں معاشرت بھی بدل گئی، جس میں عدالت و سیاست بھی بدل گئی، جس میں معیشت بھی بدل گئی۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک ہسٹورین ہے، ایم این رائے اس کا نام ہے، اس کی مشہور کتاب ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام، 1920 کا اس کا ایک لیکچر ہے، اس میں وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ وعظ و نصیحت کی باتیں تو بہت سے لوگوں نے کی، اچھی اچھی باتیں بہت سے لوگ کر گئے، لیکن واقعتاً ان اچھی باتوں کی بنیاد پر اگر کوئی نظام کسی نے قائم کیا ہے، کوئی انقلاب کسی نے برپا کیا ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ تنہا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ تنہا اکیلے کھڑے ہوئے، آپ ہی نے پورا نظریہ دیا توحید کا، آپ ہی نے جماعت تیار کی، اور اسی جماعت کے ذریعے ایک ہی لائف اسپین میں پورا انقلاب برپا کر دیا، اور ہمگیر انقلاب اور موسٹ کمپریہنسو انقلاب برپا کیا، جس کی تاریخ میں کبھی مثال نہیں مل سکتی۔ اس لیے بھی آپ کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ اگر آج ہم اس دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں، انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، پائیدار انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، تو واحد سورس اس کا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا یہ ضروری ہوگا۔ 17واں نقطہ، عظیم کامیابی، اعلیٰ ترین کامیابی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دنیا کو میسر آئی۔ لیمرٹائن ایک فرینچ ہسٹورین گزرا ہے، بہت پہلے اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتا ہے کہ اگر مقاصد کی عظمت اور وسائل کی کمی اور نتائج کا حیرت